بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1982 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ صاف سے ہو رہا ہے، 50ویں سورت۔ ابتدائی لفظ آف ہے۔ آپ کو اب یہ تو معلوم ہی ہے کہ یہ مقطعات جو آتے ہیں بعض صورتوں کے ابتدا میں وہ حروف ہوتے ہیں، اور میں ان کے متعلق تشریح کر چکا ہوں کئی دفعہ۔ میں عام طور پر انہیں صفات خداوندی کے حروف سمجھا کرتا ہوں اور اسی اعتبار سے اس کا معنی بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کو اگر صفت خداوندی لی جائے تو وہ تو پھر قادر اور قدیر اور یہ ساری صفات ساتھ میں آتی ہے۔ لیکن عربی شاعری کے اندر میں دیکھا یہ کہ عام طور پہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ معبود کو جب کہنا ہوتا ہے کہ رک جا، آٹھ سورج ہوتا ہے نا ان کے یہاں رک جانے کے لیے، تو اس کا بھی مخصص وہ کرتے ہیں، خالی راس ہی کہتے ہیں، تو وہ اس کے معنی ہوتا ہے کہ ذرا رک جائیے، ذرا ٹھہر جائیے، ذرا غور کیجیے۔ تو یہ رکنے کے معنی میں اگر آپ لے قرآن کو اوقات تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے۔ اگر وہ صفت خداوندی کا ایک حرف نہیں ہے، خدا قدیر کہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ خدا قدیر کا ارشاد ہے جو آگے بات آتی ہے۔ اور اگر اس سے وہ پاک میں جو عام طور پہ اس زمانے میں وہ سورہ استعمال کیا کرتے تھے، تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ ذرا رکیے، تھمیے، ٹھہریے، غور کیجیے، جو بات کہی جا رہی ہے بڑی اہم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کریم میں اور مقامات کے لیے ہے کہ ان سے ذرا چاہیے کہ یہ ذرا رک جائیں، ٹھہر جائیں۔ ایک بات ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ میری بات سن لیں۔ تو یہ رکنے اور ٹھہرنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، غور کرنے کے معنی میں۔ اور غور طلب بات جو ہے یہ کہ والقرآن المجید، یہ قرآن یہ واو جو ہے شہادت کی ہوتی ہے ان کے یہاں۔ ہمارے یہاں تو عام طور پر ترجمہ اس کا پسند کرتے ہیں، کرنے کا قرآن کی، لیکن یہ کہ معنی دستے نہیں ہے۔ اسی زبان میں یہ واو جو ہے یہ شہادت کے لیے بھی آتی ہے کہ یہ قرآن خود اس چیز کی شہادت ہے کہ یہ بڑا شرف مدد کا حامل، یہ خود قرآن آپ اس بات کی شہادت ہے۔ اس کے لیے کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں ہے شہادت کرنے کے لیے کہ اس سے شرف مدد حاصل ہوتا ہے۔ یہ خود بھی بڑا شرف، عظمت، فضیلت کا حامل ہے، اور اس کے ابتدا سے شرف اور مدد حاصل ہوتا ہے۔ قرآن خود اس پر شاہد ہے، اور بہت بڑی چیز ہے یہ کہا گیا کہ قرآن کے اس طرح سے موجود ہونے کے لیے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں۔ جیسے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سورج روشن ہوتا ہے، کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو سورج خود اپنی شہادت آپ ہوتا ہے کہ وہ روشن بھی ہے اور اس میں حرارت بھی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے متعلق یہ کہا کہ یہ اپنی آپ شہادت ہے کہ یہ بہت بڑی مجد اور بزرگی کا حامل ہے۔ قرآن تو ایسا ہے، لیکن ان لوگوں کو بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ چاہے انہیں تعجب رکھنا سے ہو رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن خود اس امر کی شہادت ہے کہ یہ صاحب نظر ہے۔ قرآن کو دیکھو، اس سے غور کرو، پاس کہنے سے تو معنی یہ تھے کہ ذرا رکو، ہمیں غور کرو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن کو دیکھو کہ اس کی تعلیم کیا کہتی ہے، قرآن کو نہیں دیکھیں۔ تعجب اس بات سے آ رہا ہے کہ قرآن کا پیش کرنے والا، لانے والا یہ نبی یا رسول جو ہے، یہ انہیں میں سے ایک آدمی ہے، انہیں جیسا ایک آدمی ہے، انہیں تعجب اس سے آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں
ذہن انسانی کی اور بہت سی غلط فہمیوں کو دور کیا. سب سے بڑی چیز توہم پرستی تھی جو کہ اس نے دور کیا. شخصیت پرستی بلکہ اس سے بھی زیادہ لفظ ہے، اسے دور کیا قرآن نے. شخصیتیں نہیں بلکہ یہ حقائق کو بنواتا ہے، شخصیتوں کو نہیں. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ یہ قرآن جو ہے اگر بھیجنا تھا کسی انسان کے ذریعے تو انسان کو کافی بشر حیثیت سے پیش کر دیتا. قرآن ہی کو کہیں آسمان سے لکھی لکھائی ہوئی کتاب ہی اتار دیتا. قرآن کو نازل کیا، وہی عطا کی ایک انسان کو جو انہی میں رہتا تھا، انہی کے اندر اس نے عمر اپنی بسر کی تھی. انہیں جیسا تھا انا بشر مثلکم، بار بار قرآن میں یہ آیا ہے میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. یہ صرف فرق یہ ہے کہ مجھے یہ وہی خدا کی طرف سے ملتی ہے، یہ وہی جو مجھے ملتی ہے میں غائب ہی اسی طرح سے تم لوگوں تک منتقل کر دیتا ہوں، اسے پہنچا دیتا ہوں. جب یہ وہی تم تک پہنچ گئی تو وہی کے اعتبار سے مجھے ملی کی ابتدا میں نے آپ تک پہنچا دی تو وہی تو آپ کے پاس بھی آ گئی. اس اعتبار سے بھی ہم دونوں برابر ہو گئے. وہی کی یہی ہم کے پاس بھی، یہی میرے پاس بھی تھی. اب اس کے بعد باقی حیثیت جو ہے وہ ساری بشری حیثیت ہے. میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، تم میں نے اپنی زندگی بسر کی ہے اور اس زندگی کے آپ نے شہادت کے طور پر پیش کیا کہ میں نے 40 سال نبوت کے دعوے سے پہلے بھی تمہارے اندر زندگی بسر کی ہے. تم سوچو کہ ایسی زندگی ایک جھوٹے کی ہوتی ہے یا سچے کی ہوتی ہے. اہلی کی تاریخ میں بتاتی ہے کہ وہ حضور کی قبل نبوت زندگی کے متعلق بھی وہ کہتے تھے کہ حضور بڑے ہی امین تھے، صادق تھے، دیانت دار تھے، قابل بھروسہ تھے، آپ کا کردار بڑا بلند تھا. لیکن بہرحال ایک انسان تھے، یعنی یہ بار بار رسول کو انسان کہنے کی معنی یہ ہے کہ قرآن شخصیت پرستیوں کو دور کرنا چاہتا تھا، تمام پرستیوں کو دور کرنا چاہتا تھا. کوئی چیز فوقل بشر نہیں، کوئی چیز فوقل فطرت نہیں. فطرت نیچرل کوئی چیز نہیں اس کے اندر. اتنی چیز جو ہے کہ جسے واقعی ہم اپنے چیز سے نہیں سمجھ سکتے تو وہی کس طرح سے آتی تھی خدا کی طرف. اس آنے تک کی بات جو ہے وہ تو ہے ایسی کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. یہی آرٹیکلوں کے بعد جو وہی ہے اس کے متعلق بار بار کہا گیا کہ یہ غور اور فکر اور علم و بصیرت کی روح سے سمجھ میں آئے گی بات. تو یہ یہاں آنے کے بعد پھر وہ ایک انسان ہے سمجھنے والا اور وہ اپنے کام شعور کو علم و بصیرت کو کام میں لاتا ہے اور اس سے یہ وہی سمجھ میں آ جاتی. اب یہ بات کہ یہ کیسے نہیں ملی تھی یہ ایک نظری کی بات رہ جاتی ہے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں رہتا کہ یہ اور میرٹ وہی کس قسم کی ہے. قرآن پیش کرتا ہے اپنے آپ کو اور میرٹ. یہ کوئی فطر نیچرل بات اپنے ساتھ ملوث نہیں کرتا. خدا کی طرف سے وہی تو مل گئی. اور وہی کے بعد رسول بھی ایک بشر ہے، یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے. کتب سے ایک کتاب کی حیثیت سے لو تو جیسے کتاب کو سمجھتے ہو اسی طرح سے اس کو بھی سمجھو. اس سمجھنے کے بعد تم خود سوچو کہ کچھ نہ کچھ جگہ پہنچتے ہو تو اس کی تعلیم واقعی تمہیں دنیا میں فرق اور مدد ادا کرنے والی ہے یا نہیں. کس سے ہم میرٹ لو تو پہلی چیز جو قرآن نے بتائی وہ یہ کہ انہیں تعجب یہ ہو رہا ہے کہ یہ رسول جو قرآن کو وہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے یہ ہم میں سے ہمارے جیسے ہی ایک انسان کی کچھ ان سے الگ تھلگ ہونا چاہیے. قرآن نے تو رسول کے متعلق یہ کہا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے کیا کیا. ذرا سی چیز کسی کے اندر اگر جو ہے خاتمیت یا اس کی طرف منسوخ کی گئی کہ کوئی بات ایسی کرتا ہے کیا کرتا ہے وہ یہاں کھڑا ہوا ہے پاگل کا ہے انسان بالوں کے نکل کہتے بھی اس میں سے دودھ میں کپڑے نکلتے ہیں ایک دنیا آ جاتی ہے اس کے دوسرے کا
عقیدت لے کے ارادت لے کے یہ زندگی بھر وہ ہمیشہ ہو جاتے ہیں، صاحب کرامات ہو جاتے ہیں، ان کا آسمانوں سے اور مرنے کے بعد اس کی قبروں کو پوچھتے ہیں، پتھروں کی قبروں کو چلا ہوا یہ سارا کچھ جس چیز کو وہ ختم کرنے کے لیے آیا تھا، یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک ذات طلب کرتے کہ کوئی نیک جو ہی دکھائیے یہ ہمیں معلوم ہو کہ واقعی آپ ہم نے سے نہیں، ہم نے سے الگ کوئی شخصیت ہے، خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ آپ کو موجزہ دکھائیں گے۔ یہ بار بار کہا گیا کہ بابا موجزہ جو ہے ایک تو میری اپنی زندگی تمہارے سامنے ہے، اس سے تم دیکھو کہ میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں، اور ایک کتاب ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اس کتاب کو آن میرج سمجھو اور سوچو کہ وہ کیسی ہے۔ بار بار قرآن نے اس کو متعلق تردید کی ہے، اور وہ بڑی ضروری چیز تھی جو کہی گئی، وہ دکھا بھی دیا جا کر تو وہ ان لوگوں کے لیے کچھ ہوتا جن لوگوں نے وہ موجزہ دیکھا تھا، بعد میں آنے والوں کے لیے اور حضور کی رسالت کو تمام نئے انسان کے لیے قیامت تک کے لیے وہ موجزہ ہمارے کس کام آ سکتا ہے۔ موجزہ تو یہی ہے جو قرآن ہے، محفوظ ہمارے سامنے ہے، قیامت تک رہے گا، ہر انسان کے سامنے رہے گا، یہ موجزہ، لیکن وہ موجزے مانتے اس لیے کہ پھر ہمارے نے کیا، میں نے کہا آج بھی ہمارے یہاں جہاں ابھی دانت اتنا عام ہو رہا ہے، اہمیت یہ ہے کہ کوئی انسان ذرا سی بھی کوئی ایسی بات اس کے سرزد ہو جائے، اور یہ سرزد کیسے ہوا کرتی ہے، یہ تو اب میں نے اپنی کتاب کو سرزد کی حقیقت میں بے نقاب کر دیا ہے، کیسے سرزد ہوا کرتی ہے، لیکن کسی سے کوئی چیز ذرا سی ایسی سرزد ہو جائے یا کوئی مشہور کر دے کہ وہ اگر صاحب نے ہمارے بیٹھے ہوئے صاحب وہاں سے دور کیا اور وہ افغانستان کا انار ان کے ہاتھ میں آ گیا، اس کے دین سے کیا تعلق، اس کی روحانیت سے کیا واسطہ؟ مداری بچائے کو جو بناتا ہوا چلا جاتا ہے تمہارے سامنے، لیکن یہی ہوتا ہے کہ آخر میں وہ یہی کہتا ہے کہ بابا اگر میں واقعی دو بنانے کی مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے یہ اتنی بات کہہ دیتا ہے، یہ اتنی بات کہتے نہیں، وہ پھر بھی جانبدار ہوتا ہے۔ قرآن عزیزان اپنے بصیرت کو اپیل کرنے کے لیے آیا، اپیل نہیں کرنے کے لیے، نشے نہ کرنے کے لیے آیا، ڈیولپ کرنے کے لیے آیا۔ پھر قرآن کے نزول کا مقصد بتایا معاملہ تم تعقلون، تاکہ تمہاری عقل بصیرت پروان کرے، اس کی نزول گروہ ہو، یعنی وہ تو عقل بصیرت سے پروان چڑھاتا ہے۔ اور پھر واقعی اگر قرآن کو اس نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ غور نہیں کر سکتے کہ کہاں لے جاتا انسان کو عقل و فہم کو، علم و بصیرت کو کہاں لے جاتا، یہی جو معاملے عزیزان قرآن کے بطائر اور اس کے حقائق اور اس کی تعلیم اور اس کی رہنمائی، یہی ہے اس کا اعجاز، یہی ہے اس کی روحانیت، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیے جائے موضوعات کے، تو آپ کی قرآن میں یہ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیز ان سے کہو کہ نہیں بھائی یہ موجے کی معلوم ہے، یہ ہے جو میں پیش کرتا ہوں، وہاں تو یہ نہیں ہے۔ ہم نے کتابوں کو کتابیں لکھی کر ایسے ہزاروں لوگ جا کر وہ کی طرح منسوخ کرتے، جب وہاں منسوخ ہوئے تو اس کے بعد کرامات کا سلسلہ کرا، یعنی لفظ سے بدل دیا اور بات ہوئی اب چلی۔ اب جتنے حضرت صاحب اور حضرت صاحب کی جو گھوڑیاں لگی ہوئی ہیں کوئی کرامات کے ڈل دیتے ہیں، اگر کسی حضرت صاحب کے متعلق جو ہے تو انہوں نے کوئی کرامت نہیں دکھائی ہے تو حضرت صاحب نہیں مان سکتے، لیکن کچھ فاصل بچر دینا پڑے گا حضرت صاحب بننے کے لیے، اور کوئی بات نہیں ان کے اندر دیکھیں گے کہ علم کیسا ہے، فہم کیسا ہے، شعور کیسا ہے، یہ بھی تو نہیں دیکھیں گے کہ زندگی کیسی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسی زندگی کے جس میں وہ ہر قسم کے جتنے عجیب ہیں، گناہ ہیں، جرائم ہیں، وہ سارے کرتے ہیں، سامنے غلامی ہے، شرابیں پیتے ہیں جناب، اس کے باوجود پرستش ہوتی ہے اسی طرح سے۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک فرقہ بنا لیا انہوں نے، غلام کیا،
تو ہر قابل ملامت جو ہے وہ کرتے ہیں، کرتے جو ہے تاکہ کل تک پیچھا نہ کرے ان کو، اندازہ لگائیے ہم ان کی قابل ملامت کی اور وہ ہے اسی طرح سے حضرت صاحب ان سب چیزوں کو مٹانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ علم بصیرت ہی ہے، اگر اللہ ہے اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی، حضور کا فرمان قرآن کے اندر کہا گیا حضور سے کہ ان کو کہے کہ میں نے تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وجہ بصیرت دعوت دیتا ہوں، علم برہان کو ملا کے دعوت دیتا ہوں، ویس میں بھی دعوت دیتا ہوں، ریزن بھی ملا کے دعوت دیتا ہوں، دلائل بھی ملا کے دعوت دیتا ہوں، انا ومن اتبعنی، یہ بات ہے میں بھی ایسا کرتا ہوں اور جو میری سنت کا پیروی کرنے والا ہوگا وہ بھی ایسا ہی کرے۔ آپ جو مدعی ہیں ہمارے ہاں یہ سنت کا پیروی کرنے والے کبھی ان کا واقع سن لیجیے، پھر دیکھیے کہ یہ رواج کی کتنی لڑیاں بھی ہو جاتی ہے ان کے رواج کے اندر، یہ تو حضور کی نہیں ہے اور یہ اگر حضرت صاحب کی آگے چلتی ہے تو اسی نسبت سے اور انہوں نے تو یہ لکھی ہے مفتی کبھی میں گھومنے میں لکھا ہے نئی کتاب میں موجود ہے یہ کہ تلاوت اور وہ میں صرف نسل کا فرق ہے اور میں دینی کی اصلیت ہوتی ہے تلاوت اصل معروف ہوتی ہے نا جب کوئی فوکل فطرت چیز آپ کے سامنے آتی ہے، یہ ساری چیزیں ثابت ہوئی ہے کہ اس قوم کی اصل فطر کو معروف کر دیا جائے، یہ سوچے نہیں، یہ چلی آ رہی تھی اس دور میں کسی چیز سے عام ہو گئی تھی، علم کی روشنی یہ چیزیں کم ہو رہی تھی، لیکن یہ مغرب کی چیزیں تھی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اگر انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، ان میں بصیرت سے اس کام میں کام لینا شروع کیا تو 1 ارب کے قریب کام مراکز سے انڈونیشیا تک ہاتھیں مارتا ہوا ہے سمندر، اگر انہوں نے سوچنا سمجھنا شروع کر دیا تو یہ تو گواہ ہو جائے گی، یہ تو کسی کو کہنے میں نہیں، اس کو سنبھالنے کے لیے طریقہ سے اختیار کیا تھا کہ مسترد سے ذکر کی طرف سے جائی نہیں، یہ اسلام صرف رائے ہے جو ان سے لے گئے ہیں جو تمام پرستی کی طرف، یہ سارا اسلام جو آج پھیلایا جا رہا ہے یہ سارا یہی اسلام ہے جو ان طاقتوں نے دیا ہے اور ان کی جو طاقت سے چلایا جا رہا ہے، اس میرے جو وہ طاقتیں فرق کر رہی ہیں فنڈامنٹلزم اس کو کہتے ہیں، ان کے رسالے میں کبھی معلوم ہو کہ یہ ثابت کتنی بڑی آپ کے یہاں چلی آ رہی ہے، ہر وہ چیز جو ان روشنی کے خلاف ہو اس کو آپ نے مدد کا نام دیا، شریعت حقہ کا نام دیا اور اس کو منسوخ کر دیا کبھی کسی کی طرف کبھی کسی کی طرف، اور اس کو عام کیا جا رہا ہے، کروڑوں روپئے اس کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں، ان سے پوچھے ان کے پاس یہ روپیہ کہاں سے آتا، ان کے پاس تو کھانے کی روٹی بھی نہیں ہوتی، محلے کی روٹی میں جاتے تھے جمعرات کو تو ان کے کھانے کو ملتا، اب جناب یہ ساری دنیا میں ہوائی جہازوں پہ سفر ہو رہا ہے، 5 ہوٹلوں کے اندر یہ تیر رہے ہیں، جس مقصد میں یہ اسلام پھیلایا چلا گیا تو سنسار کرنا بھی اسلام پھیلاؤ، ان بصیرت کو تسلیم کر دے اس قوم کی، کسی طرح سے یہ جاگنے نہ پائے، آپ سے بیدار ہوتا ہے ذرا معصوم اگر پھر سنا دیتی ہے اس کے حکمران کی شاعری، یہ شاعری ہے حکمران کی نظر سے مقابلے میں پڑھائی چلی جا رہی ہے، چلاؤ اس قوم کو، جاگنے نہ دو اس قوم کو، یہ قوم جاگے تھی تو پھر دنیا میں کوئی قوم باقی نہیں رہی، ان قرآن کا فیصلہ ہے کہ مسلم اگر مومن ہو جاتا ہے تو دنیا کا کوئی غیر مسلم قوم اس کے اوپر غالب آ نہیں سکتی، جنہیں پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، انہیں پتا، یہ بہت گہری اسٹڈی کرتی ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو، کیونکہ گہرائی تک وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر، آپ حیران ہوں گے کہ فنڈامنٹلزم انہوں نے دیا ہے کہ اس کے انہوں نے اس کی ہسٹری کہاں سے پیش کی ہے، یہ سارا تصور جو ہے اس ہسٹری کے اندر لے کے آئے ہوئے، یہ سارے کتابیں ترقی کے فکری قوانین میں لے کے آئے ہوئے کہ دنیا عقل فکر نہ ہو،
सोचने तो सही, अपने फिक्र की बात कहा जा रहा है कि औरत का आधा वोट होगा, पहले तो ये होगा कि होगा ही नहीं हो, फिर ये है कि किसी तरह से वो बुरका बुरका पहना के उसको लाया भी जाएगा। नहीं है तो है किसी किस्म की अपने फिक्र की आधा वोट, कभी दुनिया में आधा वोट भी आप देखोगे। आप इतराज कीजिए तो कहेंगे सुनिए तो हत्या के खिलाफ इतराज करता है मरकज है, तो सुनिए तो हत्या साफ काजी देख नहीं सकते आप, ये देख सकते हैं आपको। अगर औरत कत्ल कर दी जाए उसकी दियत जो खून बहा होता है ये मुकर्र हो तो मर्द का जो खून बहा है उससे आगे खून बहा औरत का होगा। ये है आपकी दुनिया की हत्या जो फैलाई जा रही है। देते हैं आप ये क्या चीज फैलाई जा रही है। 1000 साल पहले की ये चीज भी गदी नहीं थी अभी, जिनमें सूरत में खुद ही उनको खत्म कर दिया था, खत्म हो रही थी करीबन नए सिरे से उनका व्यवहार हो रहा है, फैलाई जा रही है सारी दुनिया में, जो चीज फैलाई चली जा रही है। रोज नई नई बातें आप इस किसी की सुनेंगे जिसके असल हंसे और एवं मातम करे। नाम होगा सुनिए तो हत्या का इतराज आप कर नहीं सकते, फैलाई करिए। ये बड़ी साजिश हो रही है इस वक्त इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ। ये भी पूरी चीज इनके ताजगी आ रहा था। कुरान कह रहा है कि हमने से हमारे ही जैसा एक इंसान और वो रसूल, ये कैसे हो सकता। ये जितने हैं जिनको ये पत्थरों की और मीटरों की तरफ से हो रही है और जिंदा है या वाक्य है, इनके निकलने दूर नहीं आता कि हमारे जैसे इंसान। मैं भी तो है ये विचार यहाँ बैठे हुए होते हैं, फिर भी दिमाग नशा नहीं डाल पाते। निजाम में जावे कहाँ पड़ते हैं, हमने तो जहाँ देखा है कि नहीं बैठे हुए होते हैं, लगे तो काबा वही आ जाता है। काबे तो आस पास देंगे बैठे रहेंगे, अगर मिलते होंगे तो फिर तैयार करेंगे, तो फिर ऐसे उससे जाएंगे हुआ आप हंसते हैं। ये आपका इस्लाम बन रहा है। आगे एक चीज मैं बोलता हूँ, एक चीज वजीर ने फरमाई थी कि मैं जब एक बात कहता हूँ लंबे दौरे कोई बात नहीं कहता, खड़े हो जाओ खड़े खुदा के लिए तुम लेकर करके खड़े हो जाओ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात को सुन लो मिलता है, एक ही बात है सुन के लोग क्या कहते हैं। ऐसा है कुरान में तो क्या कहा है, तो क्या तुम कहा सब करो तो क्या करो समझो और कर लो बस एक बात। अगर दिन में सोचना शुरू कर दिया मेरा काम बन गया। सारी दुनिया की साक्षी ये है कि मुसलमान काम सोचो नहीं, रवायात की साक्षी यही है, तारीख की साजिश यही है, फिगर की साजिश यही है, तकद्दुर की साजिश यही है, आज फंडामेंटलिज्म की साजिश यही। जितने इस्लाम फैलाने के नाम के ऊपर आपके यहाँ हो रहा है ये सारा उन पावरों की ओर के ऊपर हो रहा है। मेरे आगे भी मुझे भी नहीं ताज्जुब आ रहा है उन्हें कि ये कुरान पेश करने वाला हमने से ही अच्छा। इन्हें जब कुछ मनना होता है ना तो फिर इनमें से वे अलग अपनी तकलीफ सूरत बनाते हैं। अच्छे भले ये शेयर करने वाले होते हैं, बल्कि बहुत से पुलिस शेयर करते हैं, उसके बेनिफिट जीते होते हैं, डॉक्टर होते हैं, करते ये आता है जो उनके अंदर से नहीं, पुलिस लाइन के अंदर से बनता नहीं, इधर आना चाहिए। जिन्हें नगर का नाम लिया तो एक और सदन उनकी पैदा हो जाती है, इनके लिबास अलग होते हैं, इनकी शक्लें अलग होती, और हमारा कभी आपने उससे तुझे अलग क्यों होती। मौलाना सिंधु थे
مولانا محمود الحسن الرحمہ کے ساتھ تو بہت بڑے قابل تھے، یہ تو رہے تھے رسیل وہ کیسے تھا واپس جب آیا تھا ادھر کے آخری حصے میں یہاں آئے تھے تو ذرا انقلابی ذہن لے کے وہ آئے تھے. بات ہو رہی تھی دلی کی بات تھی میرے خان میں تین مٹی سکھاتے میں بہت بڑے لڑکے سے اسی اور گھوم کے آئے ان سے یہ کہا کہ مولانا یہ آپ جیلوں سے الگ کیا کہ بات کی شروع ٹائم سے نمایاں طور پہ جیسے یہ آپ لوگ ہم یہ لباس کام کے چیتا پیغامہ کسی کا یہ آپ لوگ یہ مندر کے چیزیں قبائل اور یہ الگ کیوں نظام تو میرے خیال ایسے ہی ہے. لباس میں کیا رکھا ہے کہا کہ مولانا اگر نہیں رکھا نا تو اگلی دفعہ جب جمعہ پڑھانے آئے تو آپ گردانی کر کے شرٹ پہن کے آئیے ذرا. اگر وہ رات میں کچھ نہیں رکھا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آئیے نا. یہ جو اپنا لباس ہے اس کو کچھ نہیں رکھا یہ بڑے روپ ہے ان کا نہیں ہے لباس میں کچھ نہیں رکھا ہم بھی کمی کو آپ جو کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تو چلیے اگلے جمعے سے آئیے ذرا کرائیے نہیں ذرا آپ نماز کوئی مطلب نہیں یہ تو کبھی نہیں چاہیے. اپنا الگ ایک لباس سر جگہ سطح یہ سارا کچھ تاکہ یہ نہیں نہ ہو یہ ہم میں سے نہیں کرتے تیری ہم میں سے شاید آئے ہم نے الگ لے جانے جاتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے الگ ہے تو کون صاحب ہے صاحب مولانا صاحب ہیں جائے گا صاحب ہم میں سے تو نہیں ہو کیا دکھتی آپ غور سے جاتے ہیں تو رام ایک لفظ بات کتنی بڑی کہہ جاتا ہے یہ ہول جو ہے جو اس طرح سے بات کرتا ہے قرآن کی تمیم ہول ہے وہ باقیوں میں سے ایک ہے وہ تو وہ صحیح قرآن کی بات کرے گا اور جو الگ تھلگ نظر آئے گا ان میں سے یہ اس کے اندر آ جائے گا جو ان کے پیار میں کہا تو اسے الگ تھلگ ہونا چاہیے. اب ان کی پوری وجہ یہ ہے کہ یہ ممکن نہ ہو ممکن نہ ہو ان میں سے نہ نظر آئے الگ تھلگ نظر آئے تولا الگ جماعت الگ رضا الگ الفاظ الگ مان الگ ہم میں سے نہیں ہے یہ ہوں تقالر کافی نہ ہے ایسی بہت عجیب بات یار نظر آتی ہے یار مجھے خدا کی باتیں جا رہا ہے. ایک تو یہ بات کی جو ان کو عجیب نظر آتی تھی اور دوسری بات جو اہم جہاں سے یہ علم ہے دین کی وہ یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل بلکہ خیال اور ارادے تک بھی اس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا انسان. اور یہ اعتراض ہوتا تھا کہ اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کا ظلم اور استبداد ہوتا ہے اور یہ تو بڑی آزادی کی زندگی بسر کرتے ہیں کوئی بھی نہیں بھگتتا پھر تو قرآن کی روح سے اس نے بتایا کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے زندگی آگے چلتی ہے مرنے کے بعد بھی زندگی چلتی ہے یہی انسان یہ پھر بھی کہ یہ طے کر اس کا اس قسم کا جو نظر آ رہا ہے یہ نہ ہو لیکن یہ طے کہ جس سے عمل سرگرد ہوتا ہے یہ بات بندی چلی جائے گی اگر نوبت چلا گیا تو انسانی جان کیا ہوتی ہے. یہ جسے آپ اپنا جسم کہتے ہیں یہ میں نے یہ گھڑی اٹھائی ہے تو میں یہ نہیں کہتا میرے ہاتھ میں گھڑی اٹھائی ہے میں نے گھڑی اٹھائی ہے حالانکہ ہاتھ میں اٹھائی ہوتی میں وہاں گیا تھا حالانکہ پاؤں گیا تو کل تھا میں نے یہ کہا تھا حالانکہ زبان نے یہ کہا تھا وہی تھا یہ میں کہا میں یہ سب کچھ کرنے والی بس یہی تو ہے یہ میرا نے چلایا تھا یہ نہ یہ نہیں چلایا ان میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ چلایا تھا یہ نہیں ان میں بڑا کر لگا کہ کوئی انسان کے اندر ایک اور ہے یہ اس کا ہاتھ ہے وہ پاؤں ہے نہ آنکھیں ہیں نہ زبان ہے کچھ نہیں جیسے ایک ایمان سے دیکھ کے سامنے نظر آتا ہے کہ ان کے ہاں یہی ایک طرف رکھتی ہے ذرا ادھر بھیجا اسے لیا جائے
آپ ہاتھ لگاتے ہیں اس کو اٹھا کے پکڑ میں ڈالے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ کا کام نہیں ہے، یہ بھی اندر میں اپنے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ اٹھا لینی چاہیے، یہ اس کا کام ہے، لیکن اسی سے داخلہ کرتا ہے اور اسی کو اس نتیجے کا حامل قرار دیتا ہے۔ یہ ہے بنیاد اسلام کی، یہ ہے بنیاد دین کی۔ انسان کا کوئی عمل بلکہ خیال اور ارادے تک بھی یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ بیٹھے ہوئے خیال تو کریں تو ذرا بھی اٹھ کے جائے اور گھڑی میں اٹھانے اور وہ نہ جائے اٹھ کے، تو اٹھائی تو نہیں آپ نے گھڑی، یہ ٹھیک ہے، ابھی تو پاکستان کے روح سے تو جرم سرگرم نہیں ہوا، لیکن یہ اتنا وقت جو آپ نے یہ خیال کیا، یہ ارادہ کیا، یہ بھی تو اصل جرم تو یہ تھا، یہ تو اس ارادے کو بریے ساتھ لانے کے لیے کچھ فیصلہ نہیں ملا، اس لیے ناکام رہا گیا آپ کا ارادہ، جرم ہے اور وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ آج کا علم بھی اس کتاب میں چلا جا رہا ہے، یہی ایک طرح ہے جسے قرآن کہتا ہے، یہ ہے وہ چیز جو فیصلہ کرتی ہے اندر کسی سے مواقع ہوگا، یہی آگے چلے گی۔ دوسرے کی یہ کہتا ہے قرآن کے دن کو یہ تعجب آ رہا ہے کہ اذا اتنا وقتنا قرآن ظالے کا رجم بھائی، تو یہ کہنے یہ کہہ رہا جی ہاں، دین اسی چیز کا نام ہے، اسلام یہی ہے، یہ یقین کہ میں اپنے ہر عمل بلکہ اپنے ہر ارادے کا ذمہ دار ہوں اور اس کا مواخذہ مجھ سے ہوگا۔ یہاں نہیں اگر ہو سکتا، یہاں کا نظام اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی، زندگی آگے چلتی ہے، اور جس نے یہاں فیصلہ کیا تھا کہ یہ چرا دو، یہ کچھ کرو، یہ جو ہے یہ نہیں مرتا یا یہ نہیں مرتی، یہ ہے جسے آپ کچھ کہہ لیجیے، اس کا نام کچھ رکھ لیجیے، وہ آگے چلتی ہے، اسی نے فیصلہ کیا تھا، اسی سے مواخذہ ہوگا۔ وہ یقین جو ہے جسے یقین ایمان بالآخرت کہتے ہیں، یہ دن ہے سارے دین کی۔ اور آپ غور کریں گے کہ یہی آپ کہیں اگر نہیں آتا، ہم تو اس کرائے کے اوپر جہاں ٹی بھی بیٹھتے ہوتا ہے سائیکل پہ جاتے یا دور سے دیکھتے ہیں، اگر تو یہ لال پگڑی والا ہے تو ٹی بھی بیٹھ جاتے تھا، قانون پسند جناب، اور دیکھنے والا یہ نہیں ہے تو دیر ٹائم دیر سے مارنے کا فاصلہ سارا ہوتا ہے، رائٹ کی طرف نکل جاتے ہیں، ٹی وی بجاتے ہیں، یعنی دیکھنے والا کوئی نہیں، یہ چیز ہوتی، پکڑنے والا کوئی نہیں، سزا دینے والا کوئی نہیں، اگر اس کا اطمینان ہو جائے تو پھر بھی جائے، دین اس کا نام ہے عزیز عالمان نے قرآن کہا۔ یہ لوگ اسی غلط فہمی کے اندر تھے، اور یہ قریش تھے، یہ تو بڑے دبدبا کے مالک تھے، استقبال کے مالک تھے، ان کو پیش کون سکتا تھا؟ مجھے پیشوائیت اتنی بڑی ان کے ہاتھ میں، سارے سے متعلق تھا، نسل کے اعتبار سے قریش کا قبیلہ جو تھا وہ تمام قبائل کے اوپر انہیں پیش کون سکتا تھا؟ تم سے یہ کہنا کہ نہیں تمہارے بھی ہر عمل کا مواخذہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی چیز جو ہے بڑی عجیب چیز ہے، یہ جو کہتا ہے ظالے کا رجل نہیں، یہ تو بہت ذکر کی کوئی بات نظر آتی ہے، یہ کہہ رہا ہے ہمارے سمجھ میں تو کیسی ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ انسان مرتا ہے اسے جا کے دفن کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ قبریں کھودی گئی یا ویسے اس میں سے گرتے نکلے تو دیکھا کہ وہ مٹی کھا گئی، ان کو مٹی سب بھی کھا جاتی ہے، تو اس میں تو باقی کچھ نہیں ہوتا، آگے کیا چلے گا جواب دہی کس کے ذمہ ہوگی؟ من کیا عرض کروں میں، 1400 سال پہلے قرآن یہ بات کہہ سکتا تھا جو آج تحقیق تو یہ ہو رہی ہے، ابھی چلے جا رہے ہیں اس تحقیق کے اوپر
साइकोलॉजी वाले ज्यादा आगे चल रहे हैं। ये क्या साबित करने के लिए तो इंसान के अंदर एक चीज है और जो इसका जिस्म नहीं है। बात सारी इतनी है ढूंढ के ये तस्लीम करना कि इंसान सिर्फ इस अपने फिजिकल फैक्टर का नाम नहीं, इसी मादी जिस्म का नाम नहीं, एक और शादी है। ये है वो चीज कि जो नया इस जिस्म की पैदा करता है, न इसको ताजा रखती है, न इस जिस्म के फना होने से फना होती है। जिस्म जो है वो वाकई जल सड़ जाता है, उसे कुछ नहीं होता, वो आगे चलती है। ये थी सारी चीज दीन की। अब इल्म की रोशनी आ रही है इस पर, इसके वजूद को तो तस्लीम कर लिया है। और मगरब के उलमा ने, उनके दानिशमंदों ने, उनके फिलासफर ने, उनके नफ्सियात के अलीम यहाँ तक भी आ गए हैं कि मरने के बाद भी वो जिंदा रहती है। और बाइबल तक तो इनके हैं का वो साइकोलॉजिस्ट बहुत बड़ा दिल, और बाइबल तक तो वो भी पहुंच गया हुआ है। इन मॉर्टैलिटी तक वो कहता है अभी मुझे समझ नहीं मिली। क्या बात है इन लोगों की। 1400 साल पहले जब को यही नजर आता था कि मुर्दे को दफन किया और मिट्टी उसको खा जाती है। एक लफ्ज में कुरान अभी अलीजान देखिए क्या कुछ कह गया है कुरान। कब अलुन्ना माँ तम से सुन अर्ज बिन हुम, इनके जिस्म में से मिट्टी क्या जमीन क्या खा जाती है, इसका हमें इल्म है। इनमें से मिन हुम, इनके जिस्म में से जमीन क्या खा जाती है, इसके मानने से सारा कुछ नहीं खा जाती, जो कुछ खा जाती है। और जो कुछ कहते हैं कि हमारे सामने गल कर जाता है, जो कुछ जमीन खा जाती है हम जानते हैं उसे। ये चीज कह देना कि मिन हुम, इनके जिस्म में से जो चीज जमीन खा जाती है, इसका हमें इल्म है। उसके मालूम है कि कोई चीज इसमें ऐसी है कि जिसे जमीन नहीं खा जाती। 1400 साल पहले ये ऐलान किया जा रहा है। उसे कोई विघन नहीं पहुंचता। मौत की दस्तरस से उस तक नहीं होती। मौत की दस्तरस से फिजिकल बॉडी के ऊपर होती। ये कभी कवानीन के ताबिया चलता है। ये है ही क्या मौत, यानी गर्भ से खून बंद हो जाए मौत, और उसी का नाम है हरकत कलम बंद हो जाए तो मौत। ये एक खालिसतन मैकेनिकल मटीरियल चीज है। सेक्युलरिज्म इसे कहते हैं। ये एक मशीन का जैसे खेल होता है तो चलते चलते अरे अभी देख लीजिए तो बहुत वाक़या हो गई सारी बिजली के ऊपर का नहीं। ये खालिस्तान मादी चीज है। यहाँ कोई चीज मादी डिफेक्ट हुआ है, इस मटीरियल डिफेक्ट का असर जहाँ तक उसके साथ कनेक्शन है वहां तक उसका असर है तो खत्म हो गई। यही समझा जो है कि इंसानी जिस्म भी एक मशीन है, इसके पुर्जे हैं फिजिकल लॉज या कभी कवानीन के ताबे ये जिंदा या गर्दिश में रहते हैं। इन्हीं लॉज के ताबे जो एक दिन गर्दिश इनकी खत्म हो जाती है उसका नाम क्लिनिकल डेथ होता है, मौत वाक़या होने का। इस जिस्म को दफन किया जाता है, वाकई इसको कीड़े खा जाते हैं, मिट्टी खा जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन कुरान का ये कहना है कल आलिम माँ कम कुफुल अर्ज मिन हुम, मन के कम कुछ है खा जाती नहीं, कम कर देती है। बहुत अच्छा करता है, क्या बात है। गौर का इंसान में से क्या चीज जमीन कम कर देती है ये हम जानते हैं। इसके न मिलन के कुछ ऐसा है जिसे जमीन कम नहीं कर सकती। ये ऐलान 1400 साल पहले हो रहा है अरब की सरजमीन से। कुछ है हम जानते हैं कि इनके जिस्म में से कौन सी चीजें हैं जो जमीन कम कर देती है और कौन सी है जो वो कम नहीं करती। यह इंदाना किताब हफीज और वाकिर है। ये हमारी वाली बात जो कहते हैं, हमारे पास तो ऐसा रिकॉर्ड है, ये खुद जो बाकी रहती है चीज यही रिकॉर्ड होता है। इसमें तमाम हमारे इंसान के महसूस होते हैं।
یہ کتاب محفوظ ہے، کتاب محفوظ ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ جسے آمن صاحب میں تم اعمال نامہ کہتے ہو، یہ تو ہر شخص کی گردن میں لٹکا رہتا ہے، آج یہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ اس کے جزائے کا وقت آئے گا اعمال کے نتائج کا، یہ لٹکا ہوا اعمال نامہ کھول دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تو خود ہی اس کو پڑھ، اور اس کے بعد کہا کہ خود ہی حساب کر دے کہ پھر تمہیں سوال کتنی جلدی چاہیے۔ یہ تو وہی کیا ہے جو یہاں اتنے فیصلے کرتی ہے، وہ اسے کہا جائے اسے اپنے میں کرنے کے فیصلے نہیں کرے گی۔ کتاب محفوظ بال كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض۔ کہا یہ ہے اصل نقطہ جس کی وجہ سے یہ بڑے اضطراب میں ہے، بڑے گرجان میں ہے، یہ کہ یہ بات ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم جو جینے اور کرنے صاحب قوت ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب بات یہ نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد بھی نصیب میں تمہارا تمہاری گرفت ہو جانی ہے۔ کہا اس چیز میں ان کو اضطراب میں رکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو صحیح مان لیں تو پھر تو ہم کہیں تو نہ رہے، اس وجہ سے یہ نہیں مانتے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جسے قرآن نے ایمان بالآخرت کہا، اس وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم نے بھی کبھی اس پہ غور نہیں کیا، اس لیے ہم نے تو پھر بھی کسی اضطراب میں تھے، یہی تو خلش تھی ان کے دل میں اٹھی تو یہ کہہ رہا ہے اگر یہ مان لیا تو یہ تو مشکل ہو جائے گی، تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس کے متعلق۔ اس کے متعلق سوچا ہوتا تو معاشرہ اس قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ معاشرہ کچھ اور قسم کا۔ وہ خانے کے اندر بڑھیا نے بچی سے کہا کہ دودھ کی ہنڈیاں چڑھا رہی ہے، پی لیتے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا۔ ہمارے وہاں عام طور پہ وہ دودھ چڑھاتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں، اس میں تو پانی ڈال جائے، دودھ نہیں بولے تھوڑا سا پانی ڈال دینا۔ کہیں گے جی تو امی میں پانی نہیں ڈال سکتی، نکال کیوں نہیں ڈالتی؟ کہیں گے جی آج ہی خلیفہ نے آج نہیں ہو یا وہاں حکم نے جو کہا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے، یہ بری بات ہے۔ کہا کہ وہ خلیفہ کون سے دیکھ رہا ہے؟ کہا خلیفہ نے کہا تھا یہ خدا کا حکم ہے اور خدا دیکھ رہا ہے، امی میں نہیں پانی ڈالتا، نہیں پانی ڈالتا۔ اسلامائزیشن یا اسلامیات جسے آپ کہتے ہیں یہ ہوتا قلب نظام میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چراہے کے اوپر آپ جتنے جی ہے آپ چوکیداروں شروع سے کھڑے کر دیجیے، پانی ڈالنے سے بات نہیں آئے گی۔ یہ ایک قلب نگاہ کی تبدیلی جو بیٹی کے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ ہے جس ٹینٹ میں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہتی ہے امی یہاں خدا دیکھ رہا۔ دوسرے نے کہا تھا کہ خدا کا حکم ہے، خدا تو یہاں بھی دیکھ رہا ہے، امی میں نہیں پانی ڈال سکتا۔ یہ ہے اسلام۔ قلب نگاہ یہی رکھنے کے ہمارے ہاں، اس کے بعد یہ چیز جو ہو رہا ہے کرنے کے یہاں اسلام کا اظہار ہوگا، بات کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا کوئی کچھ نہیں سکتا۔ قلب نگاہ کی تبدیلی ہے۔ قرآن یہ چیز کہتا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی نفسیات میں تبدیلی نہیں پیدا کرتی تو یہ قوم کے اوپر ہم بھی اس کی حالت میں تبدیلی نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے ساتھ ہے تو یہ یقینی چیز ہے، اس میں اس کو سنائے نہیں ہو سکتی نہیں کرتے کہ ہم بھی تبدیلی نہیں کرتے اس قوم کی حالت کے اندر جس قوم میں قلب نگاہ کی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہاں سے ابتدا یہاں سے کرنے کی ہے، کسی نے اسلام لانا ہے، کسی نے اسلام زندہ کرنا ہے تو پہلے قلب نگاہ کی تبدیلی پیدا کیجیے۔
پھر وہ خانے کے اندر چھوٹی سی بچی بھی پانی نہیں ڈالتی. علما جا ہم اہم کی احمد مریض، ان کے دل میں تو کچھ کھٹک پیدا ہو گئی، کچھ خلش پیدا ہو گئی. یار اگر یہ واقعی سچ کہتا ہے تو پھر تو مسلم کی صورت ہے کوئی نہیں، پھر تو سوچنا ہی پڑے گا. ایک لفظ قرآن نے عجیب دیا کہ اسے اس کسنے کسنے مبتلا ہوگا. ہم ان کو سوچنے والے تھے مبتلا ہوگا، ہم کسنا کسنے مبتلا نہیں ہوتے، دن رات سنتے ہیں یہ سارا کچھ. کہنے والے کہتے ہیں ایک پروفیشن کے طریقے، ہم سننے والے سنتے ہیں ثواب حاصل کرنے. نہ ان کی حالت میں کوئی تبدیلی، نہ ہماری کل کو میں کوئی تبدیلی. ان کے یہاں غلط پیدا ہو گئی، ہمارے یہاں نہیں پیدا ہو. اب یہ بات یہ نظام ہو سکتا ہے کہ تمہارے یہ اعمال، تمہارے یہ افعال، تمہارے خیالات بھی نتیجہ سے ہو کر رہے. اب سوچیے 1400 سال کے استر کا، پہلے تو دنیا بھی اس زمانے کی علم کی روشنی اتنی کم. پھر عرب کا ملک، اسے تو آج بھی جا کے دیکھے 3-4 شہر ہے دے دیکھے، یا سارا باقی ملک ملانا پڑا ہوا ریگستان، یا کہیں کہیں یہ صحرا نشین ندی جو ہیں ان کی بستی ہے. جو شہر سے سب سے بڑا شہر جو تھا مکہ مرکز تھا ان کے یہاں کا، اور اس کے مطابق مکے میں 17 آدمی ملک کو خان جانتے تھے صرف. یعنی یہ ایجوکیشن تو بہت بڑی چیز ہے جتنے کی جسے آپ کہتے ہیں. اور وہ کیفیت تھی اس ملک کی، اور اس ملک میں بھی ایک شخص جسے علمی کہہ کے پکارا گیا ہے کہ نبوت کے پیش کر گئے، اتنا بھی نہیں جانتا تھا جتنے وہ 17 جانتے تھے. اب تم لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے اس میں کہیں کوئی نظر آتی ہے ایسی چیز کہ جو ان کو چلا رہی ہے اس طرح. سورج عین اپنے وقت کے اوپر روز نکلتا ہے تمہارے سامنے، روشنی دیتا ہے. تمہیں کوئی نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایسے ہیں جنات کہ وہ اس کو لیے چلے آ رہے ہیں، وہ اس کو دباتے ہیں اور لیے جا رہے ہیں، یہ سورج جا رہا ہے. تم دیکھو تو صحیح، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی اثرے کے، بغیر کسی نئی کشش کے، یہ کس طرح سے اسی طرح سے روان چلا آ رہا ہے، اپنے راستے پہ جاتا ہے، اپنے راستے میں مڑ جاتا ہے. کوئی چیز نظر آتی ہے اس کے پیچھے. بتانا یہ تھا کہ کوئی چیز ہے تمہارے اندر بھی. اب ان لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ انسانی ذات یا پرسنالٹی کے متعلق تو آج بھی 20ویں صدی میں بھی کچھ لوگ صرف سائیکالوجسٹ ایسے ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آج بھی یہ تھا 1400 سال پیشتر عرب کے اندر مکے کے بچے تمہیں یہ سمجھانا کہ ایسی چیز ہے. تمہیں یہی سمجھایا جا سکتا تھا کہ ذرا یہ جو چیز تم دیکھ رہے ہو اس سے تم غور کرو کہ کوئی مرئی زندگی کنکریٹ قوت تمہیں ایسی نظر آتی ہے جو یہ کچھ کر رہی ہے. تم بات یہی کہنی تھی کہ اس جسم کی جو مشینری ہے کہ اندر چلانے والی چیز نظر نہیں تمہیں آتی، لیکن اس کے بجائے یہ چل نہیں سکتا. یاد رکھو یہ بات تھی جو سمجھائی جا سکتی تھی. عجیب انداز ہے قرآن کا. یہاں بات کی اور ان سے کہا کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من غروب. انسان کے سامنے اور پھر صحرانشینوں کے سامنے تو آسمان پیچھے بھی کس طرح سے کھلا ہوا ہوتا ہے. اور واقعی یہ صحیح ہے کہ صحرا میں جو کچھ یہ آسمان نظر آتا ہے ہمیں تو یہ نظر ہی نہیں آتا. یہ تو سارے ہمارے یہاں تو یہ سارا موٹر کا دھواں ہوتا ہے جو آسمان بن جاتا ہے.
انہیں آسمان نظر آتا. کہا یہ آسمان پہ ذرا دیکھو سر, دونوں چیزیں اس کی دکھا کتنے عظیم اسکان پورے ہیں یہاں, اور پھر کتنی خوبصورتی ہے یہ چیز. تو کتنا بڑا لحاظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ جو سائنس کی یہ جو کرے ہیں, اگر یہ کرے اسی شکل میں ہے, یہ تو کرا نظر آیا ہے نا ہمیں, اپنی زمین کو کرا نظر ہی نہیں آتا, وہ تو اپنے گھر کا فون نظر آتا. یہ چاند کا کرا یعنی آج تک شاعری میں مہجبین اور قمر اور یہ چاند جو تھا وہ انسان میں لگتا ہے چاند ہے میرا سا کتنا, تو ذرا اس کا پردہ اٹھا نظر آیا نا کتنا بھیانک ہے, وہ ڈر آتا ہے اس کو دیکھ کے. اللہ نے مان یہ جتنے ستارے آپ کو رات کو نظر آتے کتنے خوبصورت کتنے حسین, یہ آپ لیتے ہوئے ہیں. یہ اگر ستارے چاند کی طرح بے نقاب ہوتے رات کو, اور یہ بھیانک آپ کی آنکھوں میں سامنے ہوتے, ایک دن کی نہیں ساری عمر کی نیند ہو جاتی. کیا بات ہے اس کے انتظام, یہ سارے اسی قسم سے کر رہے ہیں جیسا یہ کام کا کر رہا ہے. لیکن انتظام یہ ہے کہ ان کی نیندوں میں خلل نہ آئے. یہ نیچے آسمان کی طرف دیکھیں کہ نہایت خوبصورت چمکتے ہوئے ستارے دیے نظر آئے, خوبصورت سے ان کو قیمتی مال و جوہر نظر آئے, زینت نظر آئے, مالہ منفی. اور پھر ان سے کہا کہ دیکھو کہ کہیں کوئی چیز ایسی خلاف کی نظر آتی ہے تمہیں کہ یہ غیر خلاف قانون ان کے اندر کسی طرح بھی کار فرما ہو. کا مدد نہ ہے وہ آج کہنا کی ہے آواز کی ہے بچنا کی ہے نیچے دو دن بھائی جاؤ زمین کو تو دیکھو, گول ہونے کے باوجود چلتی ایسی ہے تمہیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول تمہیں کتنا بڑا انتظام ہے. یہ ایک گول کی ساری اگر ہم دیکھتے رہتے ہیں اس کے اوپر یہ کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ گول ہے, اور جب جو تیزی سے گردش کرتی ہے چکر کاٹتی ہے انسان ان کے تصور میں سر پکڑا لے, اس کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ چکر کاٹ رہی. ہمارا جیت ہے ادھر کو چلے گیا, ہمارا جیت ہے ادھر کو چلے گیا, اس کا چکر کوئی فرض نہیں پیدا کر. یہ کیا نظام ہے؟ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ یہ اس طرح کی کسی کرتی نظر آ رہی ہے, اور پھر اس کے اندر پہاڑ تم دیکھو بازار سے نظر آتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹیوبے کھڑے ہیں, تمہیں کہتا ہے زندگی کے دائرے میں سارا پانی ان کی طرف ان کی محنت سے برستا ہے, برف ان کے اوپر جمتی ہے, پہاڑوں سے پانی برستا ہے, ندیوں میں نالوں میں یہ آتا ہے, دریا بنتے ہیں. تمہارے ہاں یہ کھیتیاں ہوتی ہیں, ان میں سے طرح طرح کی سبزیاں بھی اگتی ہیں, طرح طرح کی قسم کی سبزیاں پھل یہ سب پیدا ہوتے ہیں. سوچے تو صحیح کہ بازار پہ جو نظر آتا ہے کہ ان چیزوں سے کھڑے ہیں, ان چیزوں سے جو ہے ان کا انتظام تمہاری ساری زندگی کا دار و مدار ان کے اوپر ہے. یہ کیا ہے کم سے نہ کم یا ذکر بکل عبد منیب, یہ سخت پلٹ کر ان کی طرف کیا لفظ آتا یہ رواں وہاں چلا جا رہا ہے, اسے تو نہیں کچھ نظر آتا. ذرا پلٹ کے دیکھنے والا جو ہے میں کہتا ہوں اگلی اعتبار سے بھی پیار کا انداز اگر دیکھیں اور اگلی زبان میں تو پھر پوچھے نہیں, اسی لیے تو وہ غلط میں آ جاتے تھے. پلٹ کے دیکھنے والا جو ہے اسے نظر آئے گا, تب سے رقم آنکھیں کھول دے گا اس کی ذکر اور جنہیں پر پتھر دکھائی دے رہے ہیں اسے تو دیکھے گا کہ اس میں تو بڑی بڑی حقیقتیں بھی یاد دہانیاں ہیں. آنکھیں کھول دے گا سب طرف یاد دہانیاں ان کو دلا. کچھ انداز سے وہ اس طرف لا رہا ہے کہ انسان یہ مسئلے کیا کرتا ہے, فزیکل باڈی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے, ایک قوت, اور قوت کبھی نظر نہیں آیا کرتا. یہ سارے یہ قوت کے مظاہرے ان کے سامنے پیش کر رہا ہے اور بتا یہ رہا ہے کہ یہ سارے سوال تو تمہیں اس کے نظر آتے ہیں, یہ قوت تمہیں نظر نہیں آتی کہ ان کے پیچھے
کار فرما ہے جن کی بنا پہ یہ لکڑی سے مر گئے. یہی کیفیت انسان کے جسم کی ہے. تو اس پیکر کو دیکھتے ہو یہ جو فزیکل باڈی ہے محسوس پیکر نظر آتا ہے, اس کے اندر وہ قوت جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تمہیں تو باہر کی قوت نظر نہیں آتی, اپنے اندر کی قوت نظر نہیں. کیا ہے یہ وقت ہو گیا جب تھوڑا سا وقت ہو گیا. پورا آپ کی ہم آج تک آ گیا مہمان آپ ہی سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. شکریہ.